السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 56 ہے، باب دہم، چیتڑوں میں لپٹی روح۔ کبھی روح بھی لباس اوڑھتی ہے، ایسا لباس جو ریشمی نہیں ہوتا، نہ خوشبو میں بسا ہوا، نہ کسی خوشگوار لمحے کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ چیتڑوں کا لباس ہوتا ہے، پھٹا ہوا، میلا، وقت کی گرد میں اٹا ہوا۔ یہ وہ چیتڑے ہیں جو کرب کو ڈھانپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے لپیٹے جاتے ہیں۔ وہ کرب جو صرف دکھائی نہیں دیتے لیکن اندر سے پورا وجود کھا جاتے ہیں، جنہیں بیان کرنے کا ہنر چھن جائے، جنہیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ وہ خاموش اذیت چیتڑوں میں چھپ کر جیتی ہے۔ یہ باب ان روحوں کی کہانی ہے جنہیں بار بار استعمال کیا گیا، جنہیں چاہے بغیر چھوا گیا، جن کا اعتماد لوٹ کر ان کی پہچان مٹا دی گئی، جو آواز کھونا نہیں چاہتی تھیں مگر گم کر دی گئیں۔ یہ ان لمحوں کی کہانی ہے جن میں انسان مرتا نہیں، بس اندر سے کچھ مر جاتا ہے، اور جو بچتا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، ایک چیتڑوں میں لپٹی روح ہوتی ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ یہ باب کسی ایک شخص کی روداد نہیں، یہ ہر اس شخص کا عکس ہے جو کبھی اپنا تھا اور پھر کسی کا بھی نہ رہا۔ وقت جیسے ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا اور رئیس نے خود کو ایک بار پھر اسی ہجوم کے مرکز میں پایا تھا جس سے وہ اندرونی طور پر فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کئی سالوں کے بعد اس حویلی کی دیواروں نے اپنے مالک کی سالگرہ کا جشن دیکھا تھا، مگر مالک خود اپنے ہی وجود کے قفس میں قید تھا۔ وہ خود پر قابو پا چکا تھا، کم از کم دنیا کو یہی دکھا رہا تھا۔ ہال کی چمک دمک اور لوگوں کا شور اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ ہال کی چوڑی سیڑھی پر بیٹھا تھا، ٹانگیں نچلی سیڑھیوں پر جمائے۔ اس کا قیمتی سیاہ کوٹ نہ جانے کہاں تھا، اور سفید ڈریس شرٹ کی آستینیں بے پرواہی سے کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھیں۔ بال سلیقے سے بنے تھے مگر اس کا اپنا وجود بے ترتیب تھا۔ وہ اپنی تمام تر قوت ارادی مجتمع کر کے ایک وجود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی ہال میں نہیں تھی، مگر اس کی موجودگی ہر شے پر حاوی تھی۔ شیشے کی وسیع دیوار کے پار، لان کے سبز مخمل پر، وہ ایک سفید ہیولی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ زرتاش اور احمد صاحب کے ساتھ ویل چیئرز کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس رات کی سیاہی میں کسی ستارے کی طرح نمایاں تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع تھے، اس بے تاج بادشاہ سے سوالات کر رہے تھے جس نے اپنی سلطنت اپنے دم پر بنائی تھی۔ سنیں، آپ کا دل بہت اچھا ہے، کیا یہی راز ہے آپ کی کامیابی کا؟ ایک نوجوان نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ اس کے لبوں پر دھیرے سے مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ دل کا اچھا ہوں مگر بزنس دماغ سے ہوتا ہے محترم، دل کو کاروبار میں شامل کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ لوگ آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ سلطنت، یہ عزت، کیسا لگتا ہے اس سب پر راج کرنا؟ ایک اور آواز ابھری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ راج کرنا نہیں، ذمہ داری نبھانا۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی قیمت آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک فلسفیانہ گہرائی تھی جسے سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہ تھا۔ ادھر لان میں فجر خاندان کے ان دو افراد کے ساتھ کھڑی تھی جن سے وہ پہلی بار مل رہی تھی۔ یقین نہیں ہوتا، احمد صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ نامانوس جذبات تھے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے منار زندہ ہو گئی ہو، تم ہو بہو اس کی کاپی ہو۔ فجر خاموش رہی۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ ایک الزام تھا جس کا بوجھ وہ ہمیشہ سے اٹھائے ہوئے تھی۔ منار، منار، منار۔ لیکن تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے میں اب سختی در آئی، وہ زرلب بڑبڑا رہے تھے۔ منار مر چکی ہے۔ اس نے پہلے زرتاش اور پھر احمد صاحب کو دیکھا۔ میں یہاں کسی رشتے کی حیثیت سے نہیں آئی، میں یہاں ویسی ہی آئی ہوں جیسے شہر کے باقی لوگ، ایک مہمان کے طور پر۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ رئیس تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس بار زرتاش کی آواز سنائی تھی۔ اسے اس چہرے سے نفرت ہے۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ فجر کے لبوں پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو شکست اور حوصلے کے درمیان کہیں ٹھہری تھی۔ جانتی ہوں،
وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس تقریب سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں مزید رکنا اپنے زخموں کو کریدنے کے مترادف تھا۔ اسے واپس جانا تھا، مگر امید ہے ہم آئندہ نہیں ملیں گے۔ وہ دونوں کو خدا حافظ کہتی اندر کی جانب بڑھی تاکہ ولی کو بتا کر واپس جا سکے۔ تمہاری ماں؟ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ کیسی ہے؟ احمد صاحب کی آواز میں ایک واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ رکی اور پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص ویل چیئر پر بیٹھا تھا، صاف ستھری رنگت اور وجیح نقوش۔ رئیس نے شخصیت یقیناً انہی سے چرائی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے تو وہ مر چکی تھی نا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی اور تیزی سے پلٹ کر اندر بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ شیشے کا دروازہ عبور کر کے ہال میں داخل ہوئی، اندر کا منظر جیسے بدل گیا تھا۔ ہال کے گوشے میں سجا سفید پیانو مدتوں سے خاموش کھڑا، جیسے کسی موسیقار کی انگلیوں کا منتظر تھا۔ روشنیوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ چہکار کے شور کے بیچ ایک لمحاتی خاموشی نے پنپنا شروع کیا، جیسے فضا بھی خود کو کچھ خاص کے لیے تھام رہی ہو۔ اور پھر ولی نمودار ہوا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، بال معمول سے کچھ زیادہ سنوارے ہوئے، چہرے پر وہی روایتی سکون جو ہمیشہ اس کی آنکھوں کی خاموشی میں چھپا رہتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی، جیسے کوئی پرانی دھن پھر سے جاگ گئی ہو۔ رئیس کے اصرار پر وہ پیانو بجانے آیا اور اسے بے ساختہ نینسی یاد آ گئی۔ اس کے اصرار پر اس نے بغیر کچھ کہے، بنا کسی اعلان کے پیانو کے قریب جا کر کرسی سنبھالی۔ محفل کی رونق جیسے چند لمحوں کے لیے منجمد ہو گئی۔ وہ جھکا، انگلیاں آہستگی سے کیز پر رکھیں اور دھیرے دھیرے بغیر تمہید کے دھن بجنے لگی۔ وہ دھن ایسی تھی جیسے دل کی دیواروں پر کسی نے انگلیوں سے درد لکھ دیا ہو۔ ہاں، درد کی اگر کوئی دھن ہوتی تو یہی ہوتی۔ وہ نوٹس نہ ہائی تھے نہ لو، بس ایک بہاؤ تھا، جیسے آنکھوں میں چھپا کوئی کرب سانس کے ذریعے باہر نکلنے لگا ہو۔ ہر چمکتی کی پر اس کی انگلیاں یوں رقص کر رہی تھیں جیسے تکلیف نے حسن کا روپ دھار لیا ہو۔ وہاں کوئی گانا نہیں تھا، کوئی دھن پہچانی ہوئی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر سننے والے کو لگ رہا تھا جیسے یہ دھن صرف اسی کے اندر کے دکھ پر لکھی گئی ہو۔ محفل خاموش تھی، اور پھر ہجوم میں نظریں دوڑاتی فجر کی پلکیں اس منظر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ بھی رک گئی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے اس ساز سے جڑا کوئی احساس اس کے اندر کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ اس نے ولی کو اس سے پہلے پیانو بجاتے دیکھا نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی اسے بجانا آتا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے وہ اسے کچھ جانتی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ ہر نوٹ میں ایک نامکمل فسانہ تھا، ہر سر میں کوئی دبا ہوا سوال۔ وہ صرف دھن نہیں بجا رہا تھا، وہ اپنے اندر کی کوئی گھٹن، کوئی پکار، کوئی خواب ان کی اس کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں ایک عجیب خود سپردگی تھی، جیسے وہ ہر کی کو چھونے سے پہلے دل پر انگلی رکھتا ہو۔ اور جب دھن اونچائی پر پہنچی، اس لمحے پورے ہال میں موجود لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سب کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ کچھ نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دلوں میں ایک اندیکھا درد سرسرانے لگا۔ فجر کی پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پیانو کے سامنے بیٹھا وہ سیاہ سوٹ والا شخص کو وہ کبھی سکین نہیں کر پائی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس میں جو ظاہر ہو کر بھی چھپا ہوا تھا۔ پھر جیسے دھن نے خود بھی ہار مان لی ہو، اس کا اختتام ایک مدھم سسکی پر ہوا۔ آخری نوٹ میں ایک ایسا خلا تھا جو ہر سننے والے کے دل میں کچھ چھوڑ گیا، تشنگی، تڑپ، یا شاید وہ سوال جس کا جواب نہ فجر کے پاس تھا، نہ ولی کے، اور نہ رئیس کے۔ پیانو بجاتے شخص نے سر جھکا لیا۔ وہ تھک گیا تھا، جیسے پیانو کے ذریعے اپنی ساری چیخیں، اپنے سارے راز سونپ چکا ہو۔ تالیاں بجیں، دھیمے احترام سے بھری ہوئیں، لیکن وہ سب محض رسم لگ رہی تھیں۔ سیڑھیوں پر بیٹھا وہ شخص ایک بار پھر ساکت تھا، شور پس منظر میں گم ہو گیا، اور ہال میں موجود سینکڑوں چہروں میں سے صرف ایک چہرہ باقی رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو اور مسیحا سامنے آ گیا ہو، مگر وہ اس سے دوا نہیں لے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ تقریب ختم ہو جائے، لوگ چلے جائیں، اور چاروں جانب ایک ایسی خاموشی چھا جائے جہاں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی نہ دے۔ وہ جو اپنے دھیان میں ولی کو دیکھ رہی تھی، خود پر رئیس کی نظریں محسوس ہی نہ کر پائی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اور پھر جیسے کسی نے منظر کی ترتیب بدل دی ہو، ایک وجود غیر محسوس انداز میں اس کے اور فجر کے درمیان آ گیا۔ یہ ولی تھا۔ وہ پیانو بجا کر اٹھا تو اچانک ٹھٹک گیا۔
رئیس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ کھٹک گیا تھا۔ اسے یہ شدت، یہ نماک اچھا نہیں لگا۔ وہ لوگوں کے تعریفی جملوں کے درمیان مضبوط قدموں سے آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان یوں حائل ہو گیا کہ اس کا رخ رئیس کی جانب تھا۔ جیسے ہی طلسم ٹوٹا، رئیس حقیقت میں لوٹ آیا۔ ولی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر وہ ایک زبردستی کی تصنع سے بھری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے رخ موڑا فجر کی جانب۔ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی رئیس سے اس کی بحث ہوئی تھی، جب اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے پروجیکٹ کو سپانسر نہیں کرے گا۔ تم نہیں کرو گے تو میں خود کر لوں گی۔ یعنی تم پیچھے نہیں ہٹو گی؟ فجر معراج اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا، تعصب سے ہنس دیا، پھر سر جھٹک کر چلا گیا۔ وہ بھی باہر نکل گئی اور اب لوٹی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ولی نے مرکزی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لوگوں کو ایک عجیب سے کرب میں مبتلا کر کے خود وہاں سے جا رہا تھا۔ فجر نے پلٹنے سے پہلے ایک جتاتی ہوئی خفگی بھری نظر رئیس پر ڈالی اور پھر ولی کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ساکت بیٹھا دیکھتا رہا۔ ولی اب اس کے لیے بڑا سا چوبی دروازہ کھول رہا تھا۔ پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ان کو جاتے ہوئے دو لوگ غور سے دیکھ رہے تھے۔ زینوں پر بیٹھا رئیس اور کونے میں کھڑی مہرون میکسی والی عروضہ، وہ آج پیاری لگ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی جیسے سب ختم ہو گیا۔ ہال کے رنگ پھیکے پڑ گئے، آوازیں بے معنی ہو گئیں۔ اس کی سلطنت اس سے خالی اور بے وقت لگنے لگی۔ وہ جنگ جو وہ خود سے لڑ رہا تھا، اس سے لگا وہ ایک لمحے میں ہار گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں اپورٹس کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک سرد آواز نے انہیں روکا۔ یہ مراد تھا جو ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ مراد کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ انہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، ولی نے مضبوط اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مراد کی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر فجر پر ڈالی، جو اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ خود جا سکتی ہے، آئی بھی تو خود تھی۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ انہیں چھوڑنا میری ذمہ داری ہے، اس نے اسی مضبوطی سے دہرایا جیسے وہ کوئی ناقابل تردید حقیقت بیان کر رہا ہو۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بحث بیکار تھی۔ ٹھیک ہے، جلد واپس آنا، ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر جا رہا تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی پورچ سے نکل کر طویل ڈرائی وے پر رواں تھی اور رئیس مینشن کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ گاڑی جب ترنم ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رئیس مینشن کی مصنوعی روشنیوں اور کان پھاڑتے شور کے بعد یہاں کی خاموشی اور سکون روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ راستہ مکمل خاموشی سے کٹا تھا۔ خلاف توقع آج ولی نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی فجر کے لیے زیادہ اجنبی تھی۔ وہ جو ہر پل بولتا تھا، آج اس کی چپ میں گہرا ٹھہراؤ تھا، جیسے سمندر طوفان سے پہلے پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر گاڑی سے اترنے لگی تو اس کی آواز نے اسے روکا۔ کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب اس کی جانب مکمل رخ کیے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ روزمرہ والی شرارت نہیں بلکہ ایک سنجیدہ درخواست تھی۔ کافی رات ہو گئی ہے، اماں غصہ، اس نے کمزور سا بہانہ تراشا۔ وہ جانتی ہیں، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا؟ فجر حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ ہمارے رشتے کے بارے میں انہیں بتا چکا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ وہ جانتی تھیں، پھر اسے ضد کیوں کر رہی تھیں؟ وہ ساکت رہ گئی۔ پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ولی سے کہو رشتہ لائے؟ واو! وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس کے گالوں پر غصے کی لالی پھیل گئی۔ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھیں۔ وہ زریلا بڑبڑا رہی تھی، مگر ساتھ بیٹھا شخص سن سکتا تھا۔ وہ شاید تمہارے بتانے کا انتظار کر رہی ہیں، اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اگر انہیں پتہ نہ ہوتا تو وہ مجھے یوں آنے جانے دیتی؟ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے ایک غیر لڑکے کو لائبریری بنوانے دیتی؟ فجر نے تعصب سے سر ہلایا۔ بات تو منطقی تھی، مگر اماں کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ کیا وہ رشتہ لانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارتی چمک لوٹ آئی تھی۔ تو تم بتاؤ، جوزف خاندان کو لاؤں یا اورنگزیب کو؟ فجر جو ابھی تک اماں والے صدمے سے نہیں نکلی تھی، اس کے اس اچانک حملے پر بوکھلا گئی۔ پہلے لڑکی تو مان جائے۔
اس نے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے مصنوعی بے رخی سے کہا۔ وہ دھیما سا ہنس دیا۔ لڑکی مان چکی ہے، بس میرا امتحان لے رہی ہے۔ تو بتائیں بیگم، آپ کا تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ اس کی آواز میں مان تھا۔ فجر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر ہار مان لی۔ پیچھے لان میں اچھی جگہ ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ ولی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ 20 منٹ بعد اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر فجر نے لان میں جھانکا اور وہ ساکت رہ گئی۔ وہ جوتے ایک جانب رکھے جائے نماز بچھائے، دنیا و مافیا سے بے خبر منہمک سا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی گھڑی اور موبائل میز پر رکھے تھے۔ رات کی خاموشی میں ہلکی روشنی میں اس کا وجود ایک عجیب سے سکون کا حالہ لیے ہوئے تھا۔ یہ اتنا مکمل منظر تھا کہ وہ کئی لمحے پلک جھپکنا بھول گئی۔ یہ وہ شخص بالکل نہیں لگ رہا تھا جو اسے ضد کرتا تھا، جو شرارتیں کرتا تھا، جو رئیس کی محفل میں ایک پر اسرار دھن بجا کر سب کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ نظارہ ایک مکمل نظارہ تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ بے پرواہی سے گلے میں لٹکائے، منہ ہاتھ دھوئے وہ اب کچن میں تھی۔ بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنا لی تھی، مگر چند لٹیں پھر بھی اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ چولہے پر رکھی چائے کی پتیلی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر اماں اور بانو آج جلدی سو گئی تھیں۔ مزید 10 منٹ بعد وہ دونوں کپ ہاتھ میں اٹھائے لان میں آ گئی۔ وہ اب دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ وضو کرنے کے باعث بال ہلکے گیلے تھے، جنہیں اس نے انگلیوں سے بے ترتیبی سے پیچھے کی جانب کیا ہوا تھا، اور فجر کرسی پر بیٹھے مٹھی پر تھوڑی ٹکائے اسے دعا مانگتے دیکھ رہی تھی۔ آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی، مضبوط ہاتھ اور وجی نکوش، سوائے اس ایک نشان کے۔ کیوں تھا یہ نشان؟ یہ دیکھنے والے کے نماک میں خلل ڈال دیتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا باپ اسکاٹ لینڈ کا مشہور پروڈیوسر تھا، جو چاہتا تھا اس کا بیٹا شوبز جوائن کرے۔ کئی جانے والے اس کے ایک فوٹو شوٹ کو ترستے رہ گئے، اور وہ یہ حکم نہ ماننے کی پاداش میں اپنے چہرے پر یہ نشان لیے یہاں ایک عام سے گھر کے لان میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ جب دعا مانگ کر اٹھا تب فجر کا انماک ٹوٹا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑا، مگر وہ دیکھ چکا تھا اور پھر زیر لب مسکرا دیا۔ جائے نماز ایک جانب رکھتے وہ اب ننگے پاؤں چلتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا، اور پھر آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، بڑے غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھیمی سی شرارت تھی۔ نہیں تو، اس نے فوراً نفی کی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ باتیں کرنی ہے، میں اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ اس نے اپنا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، البتہ چہرے کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ پکڑی گئی تھی۔ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ اس نے بھی کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب فجر مہراج نے اپنے شوہر نامدار کے لیے چائے بنائی ہے، اس کا تو پوسٹر چھپنا چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ جھینک گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں چائے بنانی بھی آتی ہے، امپریسو۔ وہ واقعی متاثر نظر آیا۔ مجھے روٹی بنانی بھی آتی ہے، تیکھے انداز میں اطلاع دی گئی۔ واقعی؟ وہ گول روٹی؟ وہ اب سنجیدگی سے حیران نظر آ رہا تھا۔ فجر نے فخر سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا منار فیشنز کی CEO کو روٹی بنانی بھی آتی ہوگی۔ وہ اب چھیڑ رہا تھا۔ منار فیشنز کی CEO نہ ہوتی تو چل جاتا، مگر روٹی نہ بنانی آئے یہ نہیں چل سکتا۔ اماں مجھے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ اماں نے اسے بچپن سے گھرداری سکھا رکھی تھی۔ آتا اسے سب تھا، مگر کرتی وہ اپنی مرضی سے تھی، اور اب تو اس کے پاس خود کے لیے چائے بنانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کاسٹیومز نہ بناتی تو چل جاتا، مگر روٹی نہ، یہ نہیں چل سکتا تھا۔ اگلے گھر والوں کو کیا وہ کاسٹیومز کھلاتے؟ ویسے یہ تو اچھا ہو گیا، تم خود سارے کام کر لیا کرو گی، کوئی ملازم نہیں رکھنا پڑے گا۔ وہ مسکراہٹ چھپائے کہہ رہا تھا۔ فجر بس اسے گھور کر رہ گئی۔ بنا کچھ کہے وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ جانچتی ہوئی نگاہیں کبھی اس کے چہرے کے نشان پہ ٹھہرتیں تو کبھی اس کی گہری خاموش آنکھوں پر۔ کچھ تھا جو الجھا ہوا تھا، کچھ تھا جو نارمل نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں وہ سب سے کم جانتی تھی، صرف اتنا جتنا ٹیپ ریکارڈر میں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ نشان اس سے کیسے ملا تھا، وہ پاکستان کیسے اور کیوں آیا تھا، یہ سب غیر واضح تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا دکھتا تھا، جیسا خود کو دکھاتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ الجھ رہی تھی، اسے کیوں سکین نہیں کر پا رہی؟
اس کی خواہشیں کیا تھیں، اس کے جذبات کیا تھے، وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ سب سے انجان تھی۔ اس نے کبھی کچھ شیئر ہی نہیں کیا تھا۔ تم ویسے نہیں ہو جیسے دکھتے ہو، وہ اب اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کپ ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ اسی لمحے اوپر اماں کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا۔ انہوں نے دونوں کو لان کی مدھم روشنی میں چائے پیتے دیکھا۔ ایک بوجھل سانس ان کے سینے سے خارج ہوئی۔ بس کچھ وقت اور، بس وہ کچھ ہی وقت خوشی سے جی سکتی تھی، پھر تو موت اسے دبوچ ہی لیتی۔ یہ خوشی، یہ سکون، یہ سب عارضی تھا۔ ان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور انہوں نے پردہ واپس گرا دیا۔ نیچے لان میں ولی نے کپ میز پر رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیسا دکھتا ہوں میں؟ تم جتنے سیدھے، شریف اور معصوم دکھتے ہو ویسے ہو نہیں۔ فجر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم بہت کچھ چھپا رہے ہو؟ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر یہ ہنسی اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ پائی۔ وہ اب کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا، سینے پر دونوں بازو باندھے، جیسے خود کو کسی دفاع کے لیے تیار کر رہا ہو۔ کیسا ہوں پھر میں؟ اس کی آواز میں چیلنج نہیں، خالصتاً تجسس تھا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میں تمہیں اسکین نہیں کر پا رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ رئیس اورنگزیب جیسے شخص کو اسکین کر کے اس سے بزنس ڈیلز کرنے والی فجر معراج اسے اسکین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ اس کی انا کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ تو کس نے کہا اسکین کرو؟ وہ تھوڑا آگے کو جھکا۔ صرف قبول بھی تو کر سکتی ہو نا؟ جس کو میں جانتی نہیں اسے قبول کیسے کر لوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ انداز میں بظاہر بے نیازی تھی، مگر اندر ایک طوفان تھا۔ وہ اس سے ہی تو قبول کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا دل قبول کر چکا ہے، صرف تمہارا یہ خبتی دماغ تمہیں زج کر رہا ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، اس کی بات کی تردید نہیں کر سکی، کیونکہ یہی سچ تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور وہ سوال پوچھا جو اس کے اندر زہر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تم نے اس دن کہا کہ تم میرا کردار ہو، میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہوئے بھی تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تم 3 سال سے زائد عرصہ میری بیوی اور پھر بیوہ بن کر مجھ سے وفادار رہ کر گزار سکتی ہو، تو مجھے تمہارا کردار بننے میں کیا تکلیف ہوگی؟ اس کے الٹے سوال پر وہ لاجواب ہوئی۔ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، اندر سے اسے کچھ ڈس رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ مجھ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے سوالوں پر وہ ٹھٹک گیا، فضا میں جیسے کچھ ٹھہر گیا ہو۔ اس نے اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فجر کی انگلی اب کپ کے کنارے پر بے چینی سے گھوم رہی تھی۔ ہلکے پستہ رنگ کے سادہ سوٹ میں سیاہ دوپٹے کے ساتھ وہ اسے اب بھی اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی جتنی اس سفید ساڑی میں کھلے بالوں کے ساتھ۔ مجھے تم سے ڈر کیوں لگے گا؟ اس نے تحمل سے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ میں ایک مانسٹر ہوں، حیوان ہوں۔ اس کی آواز اب کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ ملعون، ایک قاتل، ایک ڈائن جو زندگیاں کھاتی ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ اب کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، نظریں سامنے خلا میں تھیں۔ سب کچھ مضبوطی سے برداشت کر جانے والی کا اندر اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا۔ سارے حیوان اس کے گرد ہی جمع تھے، مسٹر جوزف، جارج، رئیس اور فجر۔ اس کے چہرے پر رحم اور عزم کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ فجر کی یہ غلط فہمی، یہ خود ساختہ اذیت اسے آج ختم کرنی تھی۔ اس کے خود کو قید کرنے والے جال کو ہٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس سے عنکبوت کے ان نرم ریشوں سے رہائی پانی ہی ہوگی۔ میں نے تمہیں جان بوجھ کر ہرٹ کیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نشان نہیں تھا، مگر اسے لہو کے وہ چند قطرے آج بھی یاد تھے۔ 2 بار ہرٹ کیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ ولی کی آواز اب گہری اور مضبوط تھی۔ تم یہ سب نہیں ہو۔ اس کے اس 2 ٹوک انکار پر فجر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی سے کیوں ڈروں گا جو اندر سے کھوکھلی ہے؟ یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ رات کی سیاہی میں چاروں جانب لٹکتے برقی کمکموں کی نرم روشنی میں وہ اس کا سفید پڑتا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟
اس نے خشک ہوتے گلے کو تر کرتے ہوئے پوچھا جیسے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ فجر معراج، تم اندر سے کھوکھلی ہو، اس نے اپنی بات دہرائی۔ بالکل خالی۔ یہ سنتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ وحشت زدہ دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ وہ اسے اتنا جانتا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ بکواس ہے، وہ دبی دبی سی چیخی اور بھاگنے کے لیے جیسے ہی رخ موڑا، وہ سرت سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا سفید چہرہ اب سرخ پڑ چکا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ ولی نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، دایاں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیا اور بایاں ہاتھ سے اس کا تڑپتا ہوا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ نہ میں کھوکھلی ہوں، نہ میں خالی ہوں، میں ملعون ہوں، ڈائن ہوں، لوگوں کی زندگیاں کھاتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ خود کو اسے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ لمحوں میں اس کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ حالیہ جو رانیہ کا واقعہ ہوا تھا، وہ اسے اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ لوگوں کے الزامات آج بھی اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ مزاحمت ترک کر دو بیگم۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اس میں نرمی کا عنصر غالب تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ وہ جانتا تھا اس کا وجود مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کی ہر تکلیف کو اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم چھوڑو مجھے، جانے دو۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم یہی تو ہمیشہ سے کرتی آئی ہو۔ ولی کی آواز اب اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ جب بھی کوئی تمہاری حقیقت کے قریب آنے لگتا ہے، تم بھاگ جاتی ہو۔ لوگوں کو تکلیف دے کر، انہیں خود سے دور کر کے، تم اپنے اندر کے اس کھوکھلے پن کو، اس خالی پن کو اپنی اذیت سے بھرنے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ ساکت ہونے لگی۔ تم ملعون نہیں ہو، تم کرب زدہ ہو، ایک ایسی بچی جسے اس کے ماں باپ کی نفرت نے درد دیا، جسے دنیا کی پھٹکار نے گھائل کیا، اور جسے اس شخص نے دھتکارا جس سے اس نے محبت کی۔ انہوں نے تمہیں آئینے میں ایک عفریت دکھایا اور تم نے یقین کر لیا۔ اس کے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے مگر وہ جبڑے بھینچے کھڑی تھی۔ تمہارے اندر ایک خلا ہے، ایک ایسا خالی پن جسے محبت سے بھرنا تھا، جسے شفقت اور قبولیت چاہیے تھی، مگر دنیا نے اس میں نفرت کا زہر انڈیل دیا، اور جب وہ زہر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو تم نے خود کو سزا دینا شروع کر دی۔ تم نے اپنے گرد کانٹوں کی باڑ لگا لی، خود اپنے سر پر ملعون ہونے کا تاج سجا لیا۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی، اتنی ہمدردی تھی کہ فجر کے وجود کا ہر دفاعی حصار ٹوٹنے لگا۔ تم لوگوں کو تکلیف اس لیے نہیں دیتی کہ تم ایسا چاہتی ہو، تم انہیں تکلیف اس لیے دیتی ہو تاکہ وہ تم سے نفرت کریں، اور تمہارا یہ یقین پکا ہو جائے کہ تم محبت کے قابل نہیں اور تم کبھی اس کی خواہش نہ کرو۔ وہ اس کی لرزتی نم پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو اذیت سے بھرتی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو۔ تم خالی ہو فجر، اور اس خالی پن کا شور اتنا زیادہ ہے کہ تم اسے دبانے کے لیے چیختی ہو، چلاتی ہو، سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہو۔ اس نے فجر کو مزید قریب کیا، حصار تنگ ہوا مگر اس کی نرمی قائم رہی۔ مگر میں اس شور کو سن سکتا ہوں۔ میں تمہارے بنائے ہوئے اس ملعون کو نہیں، اس کے پیچھے چھپی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کی روح چیتھڑوں میں لپٹی ہے۔ اس کے الفاظ تیر بن کر نہیں بلکہ ایک زہریلے مرہم کی طرح اس کے وجود میں اتر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فجر کی مزاحمت ٹوٹی مگر یہ شکست نہیں، طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ اس کے آنسو بہنے کی بجائے اندر ہی اندر ابلنے لگے۔ اتنی جلدی ہار ماننا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے برسوں کی ریاضت سے اپنے گرد جو قلعہ تعمیر کیا تھا، وہ اتنی جلدی مسمار نہیں ہو سکتا تھا۔ بس کرو یہ فلسفہ، وہ پھنکاری، یہ ہمدردی کا ڈرامہ بند کرو۔ میں کھوکھلی نہیں ہوں، میں نفرت سے بھری ہوئی ہوں، اتنی نفرت کہ اگر باہر نکل آئے تو تمہیں جلا کر راکھ کر دے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر وہ خوف کی نہیں، ضبط کیے گئے طوفان کی تھی۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھنے والی نہیں تھی، وہ اس کے سینے پر سر مار کر اسے خود سے دور دھکیل دینا چاہتی تھی، مگر ولی نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی مگر اس میں اب ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ماضی کی 2-4 باتیں جان کر میرے مسیحا بن جاؤ گے، میری روح کے شناسہ بن جاؤ گے؟ اس کی آواز میں کاٹ دار طنز تھا۔ تم کچھ نہیں جانتے ولی اورنگزیب، کچھ بھی نہیں۔ جانتا ہوں،
اس کی آواز پرسکون مگر اٹل تھی۔ اس نے فجر کے وجود کی لرزش کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے اندر نفرت نہیں، زہر بھرا ہوا ہے۔ اس کے طنزیہ تاثرات پر ایک لمحے کو بے یقینی چھا گئی۔ ہاں، زہر، ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا، مگر وہ تمہارا نہیں ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہیں دنیا نے قطرہ قطرہ کر کے پلایا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، اس کے اندر قطرہ قطرہ زہر انڈیلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے زہر دے کر مار دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ کبھی یہ بھول سکتی تھی؟ کیا کبھی کوئی اولاد یہ بھول سکتی ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ جب ایک بچی کو اس کے اپنے ہی ماں باپ کی محبت نہ ملے، جب دنیا اسے جنم سے ہی ملعون قرار دے، جب اس کا پہلا بھروسہ اسے دھتکار دے، تو وہ جینے کے لیے یہی زہر پینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی یہی پیا ہے۔ فجر کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس کی گرفت میں ولی کے بازو پر اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے۔ وہ آئینہ تھا اور وہ اپنا ہی وجود اس میں دیکھ کر لرز رہی تھی۔ اور اس زہر کا سب سے برا اثر یہ ہوا کہ تم مری نہیں، بس تمہارے اندر کا وہ معصوم وجود مر گیا جسے محبت پر یقین تھا، اور جو بچا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، وہ ایک چیتھڑوں میں لپٹی روح ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ فجر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تو کیا ولی کو اس کے چیتھڑے نظر آنے لگے تھے؟ جب تم خود کو دیکھتی ہو تو تمہیں اپنا اصل چہرہ نظر نہیں آتا، تمہیں اپنی روح نظر آتی ہے، چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی، ایک مسخ شدہ، ایک بدصورت ہیبلا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تمہاری اس چیتھڑوں میں لپٹی روح کو لباس نہیں ملا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہو پایا۔ اگر وہ اسے تھامے نہ رکھتا تو شاید وہ گر جاتی۔ اس کا دماغ جو ہر چیز کو سکین کرتا تھا، جو ہر صورتحال کا تجزیہ کرتا تھا، آج مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ شخص اس کی روح کا ایکس رے کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہاں تم پر ترس کھانے یا تمہارا مسیحا بننے نہیں آیا۔ اس کی آواز اب نرم ہو گئی، جیسے وہ کسی ڈرے ہوئے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ اس نے فجر کو تھوڑا سا خود سے الگ کیا مگر اس کے بازو تھامے رکھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ میں ان چیتھڑوں کو نوچ کر پھینکنے آیا ہوں۔ میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا لباس جس سے دنیا کی کوئی نفرت، کوئی دھتکار، کوئی بے حسی میلی نہ کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید حاکمیت ابھری۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، زینت اور وقار۔ القرآن۔ میرا حق ہے کہ میں تمہیں اس اذیت سے آزاد کراؤں جو تم نے خود پر مسلط کر رکھی ہے۔ تمہارے اس خپتی دماغ کو یہ قبول کرنا ہوگا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ فجر کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا ذہن جو ہر چیز کا تجزیہ کرتا تھا آج مفلوج تھا۔ اس شخص نے اس کی روح کی سب سے خفیہ، سب سے تکلیف دہ گتھی کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کی روح اس شخص کے سامنے بے لباس کھڑی تھی۔ میں وہ آئینہ بننے آیا ہوں جو تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے، جو تمہیں بتائے کہ تم چیتھڑوں میں لپٹی ہو، بدصورت نہیں، تم تنہا رہی ہو، ملعون نہیں۔ تمہارے اندر جو ہے وہ نفرت نہیں، وہ ناقابل بیان درد ہے۔ تم پر کوئی برا سایہ نہیں ہے۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ فجر ساکت کھڑی رہی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ روئی نہیں، اس نے سر نہیں جھکایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شکست تھی جو کسی جنگ کے ہارنے پر نہیں بلکہ جنگ کی حقیقت سمجھ آ جانے پر طاری ہوتی ہے۔ آنسو پلکوں پر ٹھہرے رہے۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر بہہ نہیں سکتے تھے۔ وہ اب لڑ نہیں رہی تھی مگر اس نے ہتھیار بھی نہیں ڈالے تھے۔ وہ بس وہاں کھڑی تھی اپنے چیتھڑوں میں لپٹی روح کے ساتھ، اور ایک شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جو ان تمام چیتھڑوں کے پار اس کا اصل چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، وضو کیے چہرے کے ساتھ۔ وہ شخص کتنا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو نگلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس کے کرب کو دیکھ سکے، جو اس کی روح کے چیتھڑوں کو دیکھ سکے، جو اس کا لباس بنے، اور اس شخص کو اللہ نے اس کا لباس بنایا تھا۔ ارسل سے محبت اور اسے شادی اس کا پلان تھا، اس کا خواب تھا، مگر سامنے کھڑا وہ کتھئی آنکھوں والا شخص اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ اس کا پلان نہیں تھا، یہ اللہ کا کن تھا جو فیکون ہو چکا تھا۔ وہ اس سے مزید کتنا بھاگ سکتی تھی؟ وہ اللہ کے منصوبے سے کتنا بھاگ سکتی تھی؟ اللہ کے منصوبوں سے کوئی بھاگ پایا ہے؟
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اپنی صفائی میں کوئی بودی دلیل تاکہ اس کا بھرم قائم رہ سکے۔ اس کی روح چیتھڑوں میں ہی لپٹی رہے، مگر لب لرز کر رہ گئے۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا وہ صرف اس کا تھا، وہ اس کے لیے 7 سمندر پار کر کے اپنے چہرے پر نشان لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام تھا، تو کیا وہ اسے ٹھکرا دیتی؟ اللہ کے انعاموں کو ٹھکرایا جاتا ہے بھلا؟ ایک لمحہ گزرا، دوسرا اور پھر تیسرا۔ اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے ولی کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ضبط کے باعث رکے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ پہلو میں گرے رہے۔ اب وہ رو رہی تھی، بے آواز سسکیاں۔ اس کے آنسوؤں سے ولی کی شرٹ بھیگنے لگی۔ اس کے چیتھڑوں میں لپٹی روح کا کرب آج باہر نکل آیا تھا۔ اس کی بے آواز سسکیوں میں ایسی کرائیں تھیں جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوں گی۔ ولی نے اسے رونے دیا اور پھر دھیرے سے اپنا حصار اس کے گرد قائم کر لیا، تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ یہ عورت نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی پہچان نہ ڈھونڈ پاتا، وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا۔ فجر معراج اسے دنیا کی ہر شے سے قیمتی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے گزر گئے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، اس کی زکام زدہ آواز ابھری۔ خیر ہے، محبت میں کر لوں گا۔ وہ ہولے سے مسکرایا، حصار مزید تنگ کر لیا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اس کی آواز بمشکل کانوں تک پہنچی۔ میں بہت زیادہ محبت کر لوں گا۔ اس کے سر کو ہولے سے سہلایا۔ مجھے تم سے ساری دنیا کی نفرت ہے۔ اس بار آواز تیز تھی۔ میں ساری دنیا کی محبت کر لوں گا۔ اس بار تھوڑی اٹھا کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ شہر کی رگوں میں دوڑتی سڑک پر فلک کا وجود ایک بے قابو پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا نہیں بلکہ کانچ کی کرچیاں اتر رہی تھیں۔ ذہن کے پردے پر صرف ایک ہی جملہ کسی آسیب کی طرح چمٹا تھا، بھاگو فلک، بھاگو۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں خنجر کی طرح چبھتیں اور ہر ہارن کی آواز ایسی لگتی جیسے کوئی اس کے کانوں میں چیخ رہا ہو۔ یہ زندہ شہر جو لاکھوں لوگوں کو پناہ دیتا تھا، آج اس کے لیے ایک وسیع و عریض قبرستان بن چکا تھا، جہاں ہر سایہ ایک ممکنہ قبر کا کتبہ تھا۔ اس کے لرزتے ہاتھ فون سے چپک گئے تھے، اسکرین پر فجر اور فخر کے نام دھندلا رہے تھے۔ ہر ناکام کال کے بعد بجنے والی خاموش ٹون اس کے کانوں میں ایک اعلان کی طرح گونجتی۔ تم تنہا ہو، تم ہمیشہ سے تنہا تھی۔ کوئی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کہاں آ گئی تھی۔ حواس باختہ اتنی تھی کہ اس نے کسی گاڑی کو روکا نہ کسی آٹو کو، وہ بس رجب سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال دیکھی نہیں تھی، اس لیے جانتی بھی نہیں تھی کہ کیسے نبٹنا تھا۔ پھر اسے ایک گلی نظر آئی، اندھیری گلی۔ وہ اس گلی میں مڑ گئی۔ یہ گلی نہیں، زمین کا ایک گہرا زخم تھا جس میں اندھیرا مواد کی طرح بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر جمی کائی اور نمی سے ایسی لکیریں بنی تھیں جیسے کسی نے اذیت میں اپنے ناخنوں سے انہیں کھرچا ہو۔ ہوا میں گٹر کی سڑاند اور گیلی مٹی کی باس اس طرح گھلی تھی جیسے موت خود اپنی آمد کا جشن منا رہی ہو۔ شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ کسی جرائم پیشہ افراد کا اڈا لگ رہی تھی۔ وہ بھیڑ سے بچنا چاہتی تھی، شاید اس کے معوف ذہن نے اسے ایک ایسی جگہ دھکیل دیا تھا جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے اپنی تیز سانسوں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر رک گئی، اس کا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اپنی طرف سے وہ چھپی ہوئی تھی، اور پھر وہ وہاں تھا۔ نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی قدموں کی چاپ۔ وہ اندھیرے کا ایک حصہ تھا جو اچانک الگ ہو کر ایک انسانی شکل میں ڈھل گیا، ایک سایہ جسے دیکھ کر خود شیطان بھی پناہ مانگے۔ ایک جھپٹا اور فلک کی چیخ اس کے حلق میں ہی پتھر بن گئی۔ اس کے ہاتھ فلک کے منہ پر کسی آہنی شکنجے کی طرح جمع ہوا تھا، اس کی انگلیاں اس کے گالوں کے گوشت میں دھنس رہی تھیں۔ دوسرا بازو اس کے دھڑ کے گرد ایک اژدہے کی طرح لپٹا تھا جس کی ہر حرکت کے ساتھ اس کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہی شخص جو کچھ دیر پہلے تک مہکتی خوشبوؤں اور مسکراہٹوں سے جڑا تھا، اب زہریلے ناک کی پھنکار بن کر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی فلک عالمگیر صاحبہ؟
اس کی سرگوشی میں شہد میں لپٹا زہر تھا، وہ لفظ نہیں تھے، کان میں پگھلایا ہوا سیسا تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس کے ہاتھ پر دانت گاڑنا چاہتی تھی، مگر اگلا لمحہ ایک دھماکہ تھا۔ رجب نے اس کا سر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ایک تیز کڑاکے دار آواز اور فلک کی آنکھوں کے سامنے روشنی کے ہزاروں ستارے پھٹ گئے۔ دنیا گھوم گئی اور اسے اپنے منہ میں خون کا گرم نمکین ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ بے جان ہو کر زمین پہ گری، وہ کسی شکاری کی طرح اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھوں میں فتح کی ایک وحشیانہ چمک تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ سب آسانی سے ہو جائے گا، اس نے حقارت سے کہا، اور فلک بے جان سی زمین پر گر پڑی۔ لیکن تمہیں تو سنسنی خیز پسند ہے، تمہیں تو بھاگ کر اپنی جان بچانی ہے۔ وہ زمین پر پڑی کے رہ رہی تھی، وہ نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا، اس کا چہرہ وہی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک درندہ چمک رہا تھا۔ نقاب اتر چکا تھا اور پیچھے چھپا شکاری اب پوری طرح بے نقاب تھا۔ اٹھو، وہ دھاڑا۔ فلک نے ہمت جمع کی اور سہارے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اپنے مسیحا کو فون کرو، بلاؤ رئیس اورنگزیب کو۔ فلک نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ میرا کوئی نہیں لگتا۔ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا، ایسا درد جو روح کو چیر دے۔ رجب رضا نے غلط عورت کا انتخاب کر لیا تھا، رئیس اس کے لیے کیوں آتا؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا، ایک خوفناک دل دہلا دینے والا کہکا۔ یہ کہانی کسی اور کو سنانا، میں سب جانتا ہوں، تم اس کا خاندان ہو، وہ اپنے خاندان کے لیے کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے فلک کا فون اس کے ہاتھ سے چھینا اور اس کا کانپتا ہوا انگوٹھا لگا کر اسے ان لاک کیا۔ رئیس کا نمبر اس کے فون میں نہیں تھا، پر اس نے اپنے فون سے اس کا نمبر نکالا۔ کال ملا کر اس نے اسپیکر آن کیا اور فون فلک کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ گھنٹی جا رہی تھی، ہر بجتی رنگ فلک کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ رئیس فون نہ اٹھائے، وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے کسی اور کی جان خطرے میں پڑے، مگر دل کہہ رہا تھا کاش وہ اس کے لیے آئے، وہ اسے بچانے آئے۔ اور پھر کال کٹ گئی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ تو نہیں آئے گا، مگر میں تمہیں زندہ رکھ کر توڑوں گا۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ تمہیں خود سے نفرت ہوگی۔ میری بہن کی اذیت کا بدلہ کسی کو تو چکانا ہوگا نا۔ اس نے فلک کے ہاتھ میں فون پکڑایا اور پھر اس کے ہاتھ پر پوری قوت سے اپنا پیر مارا۔ بھاری بوٹ کی ضرب سے اس کی فلک شگاف چیخ ابھری۔ فون کی اسکرین اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گئی، خون کی لکیر بہہ نکلی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر سر پر پڑنے والے بوٹ کی دوسری ضرب نے اس کے حواس مزید معطل کر دیے۔ اس کا لباس، اس کا جسم اس گندی گلی کی کیچڑ سے لتھڑ چکا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یوں مت کرو، میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ تمہاری غلطی؟ بتاؤ تمہاری غلطی کیا ہے؟ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی اس کے گال پر پھیری۔ تمہاری غلطی؟ بتاؤ تمہاری غلطی کیا ہے؟ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی اس کے گال پر پھیری۔ تمہاری غلطی یہ ہے میری جان کہ تمہیں رئیس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جیسی اس کی انگلی فلک کی تھوڑی تک آئی، ایک زوردار چانٹا اس کے نازک گال پہ پڑا۔ وہ سسک اٹھی۔ اس چانٹے کی آواز گلی میں گونج گئی، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو۔ اس کی چیخوں پر، اس کی تکلیفوں پر کوئی باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے تم پسند تھی بچپن سے، تمہاری خوبصورتی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا تم تو رئیس اورنگزیب کی منگیتر ہو۔ وہ اسی کے قبیلے کا تھا، وہ جامشوروں سے تھا، وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی شخص تھا جو لڑکپن سے ہی فلک عالمگیر کا طالب تھا۔ اور میں نے سوچا کہ کیوں رئیس کی منگیتر کیوں ہو تم؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ پھر مجھے پتا چلا رئیس رئیس رئیس، وہ تو ہر جگہ تھا، وہ تو کسی بادشاہ کی طرح سب فتح کر رہا تھا۔ میرے قبیلے کا ہو کر وہ مجھ سے بہت آگے تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس نے فلک کے ہونٹ سے نکلتے خون کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر رجب ہر بار اسے چانٹا مار کر دوبارہ گرا دیتا۔ پہلے مجھے صرف تمہاری وجہ سے اس سے نفرت تھی، اور پھر اس نے میری بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ میری خوش قسمتی کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، اور میری درخواست پر تمہیں میرے نام کر دیا گیا۔ تم میری ہو فلک عالمگیر، میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں،
اور میں نے تمہیں اپنے بدلے کے لیے چنا۔ اس کے انکشافات فلک کو ساکت کر رہے تھے۔ لیکن تمہیں اس سب کا اتنی جلدی پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا میری جان۔ فلک کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں زندگی کی کوئی رمق دکھائی نہیں دی۔ وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھی جس میں اذیت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا یہ جہنم جیسا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو نہیں آیا، لیکن اب تمہاری ہر کرا، ہر سسکی، تمہارے خون کا ہر قطرہ رئیس اورنگزیب کے لیے ایک بد دعا بنے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب کچھ فاصلے پر کھڑا اپنے فون پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ فلک کی جانب اس کی پیٹھ تھی، شاید وہ جانتا تھا وہ بھاگ نہیں پائے گی۔ اسی جملے نے فلک کے اندر کوئی ٹوٹی ہوئی چنگاری بھڑکا دی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے زمین پر گھسٹتی ہوئی اٹھی، ایک زخمی جانور کی طرح جو اپنی آخری سانس تک لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے گلی کے دہانے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وجود کانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں جینے کی ایک آخری مایوس کن ضد تھی۔ وہ بھی مرنا نہیں چاہتی تھی، اس کے ڈھیروں خواب تھے۔ تب ایک دھاڑ سنائی دی، ایک لمحے کے لیے گلی میں روشنی کا جھماکا ہوا اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ ایک گولی آگ کا گولا بن کر آئی اور فلک کی پنڈلی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ اذیت کی انتہا تھی، جیسے کسی نے گرم لوہے کی سلاخ اس کی ہڈیوں کے اندر گھما دی ہو۔ چمڑا، گوشت اور ہڈی سب ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ وہ زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے کانچ کی گڑیا کو بلندی سے پھینک دیا ہو۔ اس کی چیخ وہ چیخ نہیں تھی، وہ ایک جانور کی آخری دلخراش پکار تھی جو آسمان تک کو ہلا سکتی تھی۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا اور اس کی ٹانگ سے خون فوارے کی طرح بہہ کر گلی کی غلاظت میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی فاتح بادشاہ اپنی فتح کا نظارہ کر رہا ہو۔ اس نے فلک کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ فلک کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، نہ اذیت تھی، ان میں ایک خالی پن تھا، ایک ٹھہراؤ اور مکمل بھیانک نا امیدی۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا فلک۔ اس کی آواز اب برف کی طرح سرد تھی۔ میں چاہتا تھا تم زندہ رہو اور اپنی آنکھوں سے رئیس کی بربادی کا ہر منظر دیکھو، مگر تم تو خود موت کی آغوش میں جانے کے لیے بےتاب ہو۔ اس کا ہر لفظ ایک نیا زخم تھا۔ میں جانتا ہوں تم اسے کبھی نہ بھولتے، وہ تمہاری محبت تھا، مگر اب صرف تمہیں رجب رضا یاد رہے گا۔ تمہیں اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی فلک، تمہیں اس کا خاندان نہیں ہونا چاہیے تھا، بس تمہاری یہی غلطی ہے۔ یہ اس کی غلطی کیوں تھی؟ اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں چنا تھا۔ اس کے گھنگریالے خوبصورت بال خون سے، کیچڑ سے لتھڑے ہوئے اس کی گردن اور چہرے سے چپکے ہوئے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس میں اس خوبصورتی کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکا۔ وہ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹ سہلا رہا تھا۔ فلک کی مڑی ہوئی پلکیں نم تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے جسم سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر اس کے اپنے ہاتھ اٹھے ہی نہیں۔ زمین پر بہتا اس کا خون گلی کی تاریکی میں ایک سیاہ لکیر بنا رہا تھا، جو کسی المناک داستان کے پہلے باب کی طرح تھی۔ اس کی نیم و آنکھیں اب آسمان کو تک رہی تھیں، شاید وہ پوچھنا چاہ رہی تھیں، کوئی کیوں نہیں آیا؟ کیا میرا وجود اتنا بے معنی تھا؟ اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر درد اور وحشت کے اس طوفان کے بیچ ایک مایوس کن سکون اس پر طاری ہونے لگا۔ آوازیں مدھم پڑ گئیں، درد کی لہریں دور ہوتی محسوس ہوئیں اور دنیا ایک نقطے میں سمٹتی گئی۔ اس کے سینے میں ایک آخری کانپتی ہوئی سانس اٹھی اور وہیں اٹک گئی۔ کچھ دیر گلی کے بند کواڑ کھلنے لگے، پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دے رہی تھی اور کچھ فاصلے پر پڑے اس کے فون کی اسکرین جگمگ کر رہی تھی، مگر ٹوٹی ہوئی اسکرین پر کسی کا نام واضح نہیں ہوا۔ فون کرنے والا کون تھا یہ پتہ نہیں چل پایا۔ فجر کی سسکیوں کا طوفان تھم چکا تھا، مگر اس کے بعد کی خاموشی میں گہرا سکون تھا۔ وہ ولی کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کے ٹھہراؤ میں اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگی ولی کی شرٹ ٹھنڈی ہو رہی تھی اور رات کی تازہ ہوا میں اس کے پرفیوم کی ہلکی سی مہک اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔
یہ اس کی زندگی کا شاید پہلا لمحہ تھا جب اس کی روح کے چیتڑوں کو کسی نے نفرت سے نہیں بلکہ حفاظت سے چھوا تھا۔ وہ حصار جس میں وہ قید تھی ایک پناہ گاہ تھا، ایک ایسا لمحہ جو صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اور پھر وہ آواز ابھری، ایک بے وقت بے لحاظ فون کی گھنٹی نے اس مقدس خاموشی کو کرچی کرچی کر دیا۔ آواز میز پر رکھے ولی کے فون سے آ رہی تھی۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں جیسے اس خلل پر اسے شدید غصہ آیا ہو، مگر پھر اس نے نہایت نرمی سے فجر کو خود سے الگ کیا۔ 1 منٹ، اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین پر انجانہ نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے آتی آواز میں شدید پریشانی اور گھبراہٹ تھی۔ میں فخر عالمگیر بات کر رہا ہوں، کیا میری فجر سے بات ہو سکتی ہے؟ میں اس کا کزن ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی ہے۔ ولی کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے فجر کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے فون فجر کو تھما دیا۔ فجر نے فون پکڑا۔ ہیلو؟ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ فجر، فلک کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ وہ گھر نہیں پہنچی، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ فخر کی آواز میں چھپی وحشت فجر کے دل میں اتر گئی۔ نہیں، میری بات نہیں ہوئی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ پلیز اس کا پتہ کرو، میں ابھی لاہور نہیں ہوں جہاں مشوروں پہنچ جاؤں۔ اس نے ہمیں کئی فون کیے لیکن میں اور بشارت بھائی اٹھا نہیں پائے۔ وہ کسی مصیبت میں نہ ہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رجب سے ملنے گئی تھی۔ فخر کے آخری الفاظ ایک ہتھوڑے کی طرح فجر کے دماغ پر لگے۔ میں دیکھتی ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور ولی کو فون واپس پکڑا کر دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگی۔ اس کا اپنا فون اوپر کمرے میں والیٹ میں پڑا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی، والیٹ کھولا اور فون نکالا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسکرین روشن ہوتے ہی اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ فلک کی 7 مسڈ کالز تھیں۔ 7 بار اس کی دوست اسے پکارتی رہی تھی اور وہ اپنی اذیت میں گم تھی۔ اسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ اس کے کانوں میں فخر کی آواز گونجنے لگی۔ وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی جہاں ولی کسی گہری سوچ میں کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ ولی، اس کی 7 مسڈ کالز ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ اس کے چہرے پر اب شدید سنجیدگی تھی۔ فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے فون سے مراد کا نمبر ملایا۔ فجر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، بار بار فلک کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مراد بھی، بگ بی کا فون تمہارے پاس ہے؟ ولی کی آواز میں ایک تیزی تھی۔ ہاں۔ کیا انہیں کسی انجان نمبر سے فون آیا تھا؟ چیک کرو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مراد کی لاپرواہ آواز آئی۔ ہاں، ایک نمبر سے کئی کالز آئی تھیں۔ وہ نمبر بیوقوف مصنفہ کے نام سے سیو ہے، مگر میں نے اٹھایا نہیں۔ آج کے دن میں رئیس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ یہ سنتے ہی ولی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھ گیا۔ وہ فلک تھی مراد، وہ شاید کسی مصیبت میں ہے، وہ غائب ہے، تمہیں فون اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں غصہ اور پچھتاوا تھا۔ فجر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ گھر کیوں نہیں گئی؟ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے، ولی نے اسے تسلی دی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں تشویش کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح فلک کا نمبر ملائے جا رہی تھی۔ ہر بار بیل جاتی اور ہر بجتی رنگ اس کے دل پر چھری کی طرح لگتی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ فلک فون اٹھا لے، چاہے چیخے چلائے، مگر بس فون اٹھا لے۔ اور پھر بیل کٹ گئی اور فون اٹھا لیا گیا۔ فجر کی سانس رک گئی۔ ایک لمحے کی امید اس کے دل میں جاگی۔ ہیلو فلک، کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں بولی، مگر دوسری جانب سے جو آواز آئی وہ فلک کی نہیں تھی۔ وہ ایک اجنبی، سنجیدہ اور بھاری مردانہ آواز تھی۔ میڈم، یہ فون جن خاتون کا ہے وہ… آگے جو اطلاع دی گئی اس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسلنے ہی والا تھا کہ ولی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ فجر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگایا اور اب وہ خود بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سنگین ہوتے جا رہے تھے۔
پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئیں اور جبڑے بھنج گئے۔ فجر کو پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نہیں بلکہ پوری کائنات کھینچ لی ہو۔ اس کی سماعت میں پولیس والے کے الفاظ گونج رہے تھے، ہمیں وہ ملی ہیں، ان کی باڈی مسخ شدہ ہے۔ کیا سب ختم ہو گیا تھا؟ فلک کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے خواب، کیا سب ایک گندی اندھیر گلی میں دم توڑ چکے تھے؟ ہسپتال کی سرد بے رحم راہداریوں میں دوڑتے ہوئے فجر کو لگا جیسے وہ کسی برفانی سرنگ میں بھاگ رہی ہو۔ نو فرینڈ والی لڑکی ایک دوسری لڑکی کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ہر طرف جراثیم کش دوا کی تیز ناگوار مہک اور موت کی خاموش سرگوشیاں تھیں۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو وقت جیسے تھم گیا۔ ولی فوراً آگے بڑھ کر پولیس انسپکٹر سے بات کرنے لگا۔ اس کی آواز پر اعتماد اور مضبوط تھی۔ وہ حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فجر وہیں دہلیز پر جمی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں شیشے کی دیوار کے پار اس بستر پر مرکوز تھیں جہاں ایک وجود اذیت کا ایک مجسمہ بنا پڑا تھا۔ ایک پل کو لگا جیسے روح اس کے جسم سے کھینچ لی گئی ہو۔ وہ فلک نہیں تھی، وہ ایک ٹوٹا ہوا کچلا ہوا جسم تھا جسے مشینوں اور نالیوں کے جال نے جکڑ رکھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سوجن اور گہرے نیلے زخموں سے ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ ایک آنکھ سوج کر مکمل طور پر بند تھی اور دوسرے گال پر ایک گہرا خراش تھا جو کسی درندے کے ناخنوں کا نشان لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، اس کے گھنگریالے ریشمی بال اب بھی جمے ہوئے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ سر پر بندھی چوڑی پٹی سرخ تھی۔ اس کے جسم پر بچھی چادر بھی اس پر ڈھائے گئے تشدد کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ جس ٹانگ پر گولی لگی تھی وہ بھاری پٹیوں میں جکڑے ایک عجیب زاویے پر رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں پر لگے ان گنت نیل ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے اسے بے رحمی سے پکڑا اور گھسیٹا ہو۔ مگر سب سے خوفناک منظر ان مشینوں کا تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ وینٹیلیٹر کی ایک نالی اس کے حلق میں اتری ہوئی تھی۔ ہارٹ مانیٹر کی اسکرین پر چلتی سبز لکیر اور اس کے ساتھ ابھرتی تیز بے ترتیب بیپ 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 کی آواز اس کمرے کی واحد زندہ علامت تھی۔ ایک ایسی زندگی جو اس کی اپنی نہیں، مشینوں کی محتاج تھی۔ پاس لڑکی خون کی تھیلی سے سرخ مایہ قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتر رہا تھا، اس خون کی جگہ لے رہا تھا جو بے دردی سے گلی کی غلاظت میں بہا دیا گیا تھا۔ فجر اب شیشے کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس کے کانوں میں ولی اور پولیس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جام شروع اطلاع کر دی گئی ہے، گھر والے نکل چکے ہیں، حالت تشویشناک ہے۔ مگر اس کے دماغ تک کوئی لفظ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس کی دنیا اس شیشے کے پار اس ساکت وجود پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اسے فلک یاد آئی، مسکراتی ہوئی، نازک، معصوم، جو اس کے ساتھ ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہننا چاہتی تھی۔ اسے اپنی وہ اذیت، وہ چیتڑوں میں لپٹی روح یاد آئی، مگر وہ تو صرف ایک احساس تھا، ایک نفسیاتی زخم تھا۔ یہ تو حقیقی تھا۔ یہ گوشت پوست پر لگے زخم تھے، یہ ہڈیوں تک اتری ہوئی اذیت تھی۔ اور پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ یہ خوف تھا، ایک ایسا ٹھنڈا جان لیوا خوف جو اس نے پہلے بھی محسوس کیا تھا، پیرس کی ایک پرانی گلی میں، جب رئیس کو گولی لگی تھی۔ وہ اسے اپنی وجہ سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے فلک اسی کی وجہ سے اس حال میں تھی۔ اس کا وہ سیاہ سایہ ایک اور زندگی نگلنے کو تیار تھا۔ یہ سیاہ سایہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ شیشے کی دیوار پر رکھی اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اسے لوگوں سے نفرت تھی، وہ ان سے دور بھاگتی تھی، مگر آج پہلی بار اسے فلک کو کھونے کا ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اس بات سے وحشت ہو رہی تھی کہ اگر مانیٹر کی وہ بیپ بیپ کرتی آواز خاموش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر وینٹیلیٹر کا مشینی سانس رک گیا تو کیا ہوگا؟ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی یوں نہیں مر سکتی تھی۔ اس نے 7 بار فجر کو فون کیا تھا۔ یہ خیال بجلی بن کر اس کے ذہن پر گرا۔ ہر بیپ کی آواز اب اسے ایک مسڈ کال کی یاد دلا رہی تھی، ایک پکار جسے اس نے نہیں سنا۔ وہ اپنی اذیت کے خول میں اتنی گم تھی کہ باہر کسی کی چیخیں اس تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ آواز جو اس نے راہداری میں سنی تھی اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کوما، ایک زندہ موت۔ نہیں، وہ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس بے جان جسم کو مزید بے جان ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔
ولی پولیس سے بات ختم کر کے اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فجر یوں کانپی جیسے کسی نے برف کی سل اس کی گردن پر رکھ دی ہو۔ اس نے ولی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ان میں گہری بھیانک دہشت تھی، ایک ایسی دہشت جو کسی جنگ کے ہارنے پر نہیں بلکہ اپنے کسی عزیز کو موت کے جبڑوں میں دیکھ کر طاری ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ وہ بس وہاں کھڑی تھی، اپنی واحد دوست کی اذیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ اس کی جگہ ہوتی، کاش یہ سارے زخم اس کے جسم پر ہوتے، کیونکہ جسم کے زخم شاید بھر بھی جائیں، مگر اپنی غفلت سے کسی اپنے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا یہ زخم، یہ جرم کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ وہ مر نہیں سکتی، وہ مر نہیں سکتی، اسے زندہ رہنا ہوگا۔ اس نے ولی کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس سے جواب چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ کہے ہاں فلک زندہ رہے گی، مگر ولی نے اس کی گردن کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ وہ مر نہیں سکتی، اسے زندہ رہنا ہوگا، وہ مر نہیں سکتی۔ اس کے لرزتے لب ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ اس کے اندر کا وحشت زدہ وجود چیخ رہا تھا، مگر سسکیاں اس کے گلے میں اٹک گئیں۔ کتنے منصوبے بنائے تھے ان دونوں نے، ساتھ مل کر کتنا کچھ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ابھی ابھی تو اس نے خود کو آزاد کیا تھا، ابھی ابھی تو وہ اپنی اذیتوں کو دیکھنے کے قابل ہوئی تھی، ابھی ابھی تو اسے اپنے چیتھڑوں میں لپٹی روح پر ایک لباس ملا تھا۔ لیکن اگر وہ مر گئی تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے چیتھڑوں میں لپٹی رہ جائے گی، وہ صحت سایہ اس پر ہمیشہ کے لیے قابض ہو جائے گا۔ نہیں، اسے نہیں مرنا چاہیے، فلک کو زندہ رہنا ہوگا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور فلک یار کیا کرتی ہو تمہیں ریسٹورینٹ سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہاں پر وہ کیا کر لیتا تمہارے ساتھ، زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا، اور اگر بھاگ ہی گئی تھی تو انے واہ نہیں بھاگنا تھا، کسی گاڑی میں بیٹھنا تھا، کسی کی ہیلپ لینی تھی۔ بھاگتی گئی ہو بھائی، اللہ کی بندی، اور بھاگ کے گئی بھی کہاں ہو، ایک سنسان گلی میں، روڈ پہ تم محفوظ رہتی، روڈ پہ کوئی کیا ہی کر سکتا تھا، اتنے لوگ تھے، گلی میں گھس گئی اچھا شکار بننے کے لیے۔ یار بہت برے والی پھنسی ہے، اور اس نے اسے اتنا زیادہ مارا ہے، شکر ہے مر نہیں گئی، زندہ ہے، مجھے لگتا ہے بھائی زندہ رہ ہی جائے گی، ہے نا۔ اور رجب اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے، مطلب وہ سب کے سامنے اس کو مطلب سیدھا شک اسی پہ جائے گا نا، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ عجیب انسان ہے، عجیب سائیکو کیس ہے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ایسے ہی مار رہا ہے اسے۔ اور رئیس کو فون کر کے کیا کہتا وہ کہ میں اسے تمہاری وجہ سے مار رہا ہوں، تمہارے خاندان کی لڑکی کو میں مار رہا ہوں، تو تم بچ جاتے پھر۔ اور اس کی بیڈ لک دیکھو، نہ فجر نے فون اٹھایا، نہ فخر نے اٹھایا، نہ رئیس نے اٹھایا۔ ہائے اللہ۔ چلے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔